بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ کیا ہے اور تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہودی اسے آج کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے پیچھے ان کی کون سی سازشیں ہیں؟ اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو آنے کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پوری دنیا میں یہودی آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھارے ملکوں خدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس میں ناکام ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہ صندوق ان یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے پاس قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی حوالہ نہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھاتے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب سامان ہے جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ سب سے پہلے یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس اور متبرک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھی۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل بستی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ صندوق آپ علیہ السلام کے زیر استعمال رہا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی توریت کی لوحیں رکھا کرتے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس سے عصا مبارک اور آسمانوں سے اتارے جانے والا من و سلوہ اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بہت احترام کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے۔ کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ لوگ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے اور وہ آفت حیرت انگیز طور پر ٹل جاتی تھی۔ کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی طوفان آتا تو یہ لوگ اس صندوق کے پاس بیٹھ کر دعا کرتے۔ اسی طرح جنگ و جدل کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت اس صندوق کو آگے لے کر چلتے۔ اس کی برکت سے ان کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ لوگ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے۔ خاص موقعوں اور تہواروں پر یہ لوگ اس صندوق کو عزت و احترام سے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوجیوں کا ایک خصوصی دست تیار کیا جاتا۔ یہ قوم بڑی عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود مختلف اشیاء کا احترام اس قدر کرتے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی ان کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ یہ قوم نہایت ضدی اور مغرور اور سرکش تھی، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کے لیے روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیتے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے قوم عمال مقرر کر دیا۔ قوم عمال کے بادشاہ جالوت نے ان پر زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر آگ کا ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا گیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔
بادشاہ جالوت نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ جس شہر کی گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا تھا، اس شہر میں ایک عجیب وبا پھوٹ پڑی، جس کا کسی حکیم اور معالج کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہیا۔ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی بھی صورت واپس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک وبا پھیل گئی اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ مرنے لگے۔ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات و امراض کو اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ چنانچہ صندوق کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل تابوت کو جو کہ ایک نیک انسان تھے، ان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار ان کے سرداروں نے ان سے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانیں، تو دعا کریں ان کا تابوت سکینہ انہیں واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہوگی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شموئیل نے حکم رب سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا تاکہ تابوت سکینہ اگلے روز ان کے پاس خود بخود پہنچ جائے گا۔ اس پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لوگ قوم عمال کی خوفناک اذیت سے واقف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے یہ تابوت ملنا ناممکن تھا۔ ان کے اگلے روز تابوت سکینہ ان کو دوبارہ مل گیا، جس پہ حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات پر ایک بار پھر بہتری آنے لگی، مگر ان کے اعمال ویسے ہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں رکھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت کا تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جس سے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام عظیم و شان عبادت گاہ کی شکل میں آیت تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے میں سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس عبادت گاہ نے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے اعلیٰ تک کو جانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا کا زمانہ آیا، اس وقت تک وہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تصدیق کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ جب حضرت زکریا کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو بھی انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا۔ بیت المقدس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر بہت برا تھا۔ تابوت سکینہ کا کیا کیا ہوا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھین لیا گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہمیشہ کے لیے برباد ہوئی اور دنیا میں رسوا ہوتے رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ ابھی بھی اس قوم کی وہی عادات ادوار وہی ظلم و جبر، تکبر، دھاندلی، خود کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہونے کے باوجود اللہ کی لاڈلی قوم سمجھتی ہے۔ وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کی وہی شیطانی کام آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت کا تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنے کا بخار سر پر سوار ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار جو ایک حملے کی وجہ سے بچ گئی تھی، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ کر دھاڑے مار کر اٹھتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ قوم ناسمجھ ہے۔ ان کے جنون کا ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے فرائے ارض کو کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس وقت کے تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے۔ اس محل کو یہودی کافی عرصے سے تلاش کر رہے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔